Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class with the discussion of DNA replication in eukaryotes. تو کچھ باتیں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیں. اب اس کے بعد یہ وہ سلائیڈز ہیں جو کہ جن کے بارے میں ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ آپ کو آریجن آف ریپلیکیشن جو ہے وہ بتا رہی ہے. آریجن ہے یہ اس کا ٹرمینس ہے یا جہاں پہ جا کے یہ ختم ہوتی ہے, تو یہ آریجن ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ یوکیریاٹس کا چونکہ ڈی این اے یا ان کا جو کروموسوم ہوتا ہے اس میں ڈی این اے بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ایک آریجن سے کام نہیں چلتا. دیر آر ملٹیپل آریجنس, اور آریجن پہ جو ہے وہ ہمیشہ بائی ڈائریکشنل ریپلیکیشن ہوتی ہے. اس ڈائریکشن میں بھی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک سلائیڈ ہے. اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو اسی کو ہم نے کنٹینیو کیا, تو یہ ادھر سے بھی ریپلیکیشن جاری ہے اور یہ ادھر سے بھی. تو آخر کار یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور فائنلی دے ریچ ایٹ دی اینڈ, اور ایک ڈی این اے کے مالیکیول سے دو ڈی این اے کے مالیکیول بن جاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹ ڈائیگرام ہے جو آگے جا رہی ہے. تو یہ شروع ہوئی, پھر اس کے بعد یہ سارے, اور آخر کار یہ آپس میں مل جاتے ہیں اور ڈی این اے کا مالیکیول ایک سے, یہاں پہ ایک مالیکیول آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دو مالیکیول جو ہے تقریباً بننے والے ہیں. جب یہ اینڈس پہ پہنچ جائیں گے تو ڈی این اے کے مالیکیول جو ہے ایک کے بجائے دو جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے. اب یہ بھی ایک اور ڈائیگرام ہے اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ ملٹیپل آریجنز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہر آریجن پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایروز جو ہے وہ دونوں ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ملٹیپل ایک تو آریجنز ہیں, پھر بائی ڈائریکشنل ہے, اور آخر کار یہ جتنے بھی ریپلیکیشن فورکس ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپلیکیشن فورکس ہیں یہ سارے. تو یہ سارے ریپلیکیشن فورکس آخر کار ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور ہمارے پاس جب یہ اینڈ تک پہنچتے ہیں تو وی گیٹ ٹو مالیکیولس, یہ ایک اور یہ دو. ایک سے ہم نے شروع کیا اور جب یہ اینڈ ہوتا ہے تو وی گیٹ ٹو مالیکیولس ان دی اینڈ. یہ کچھ آریجنس کی ڈائیگرامس تھیں. اب اس کے بعد ہم ڈی این اے کے ریپلیکیشن کے مزید باتیں جو ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں. اب یوکیریاٹک آرگنزمز میں جو ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہے وہ پروکیریاٹ کی نسبت کافی کمپلیکیٹڈ ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ ان 3. تو 3 بیسک ویز ہیں جس میں یوکیریاٹک اور پروکیریاٹک جو ہے وہ ڈیفر کرتے ہیں ان ٹرمز آف کمپلیکیشن, ڈیٹیل یا کمپلیکیشن کے حوالے سے. تو وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ آریجنز زیادہ ہوتی ہیں, ایک آریجن نہیں ہوتی. دیر آر ملٹیپل آریجنز ڈیورنگ ریپلیکیشن. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ یوکیریاٹکس میں سیل ڈویژنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, ٹیشوز ہوتی ہیں ان کے اندر, سیلز ہوتی ہیں تو تھاؤزنز, اور اس کے بعد یہ تعداد جو ہے 1000 تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے, ملینز اینڈ بلینز آف سیل جو ہے ایک بڑے آرگنزم میں بنتے ہیں. تو اب ریپلیکیشن کا تعلق ہوتا ہے سیل ڈویژن کے ساتھ, کیونکہ ڈی این اے کو جب ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے تو اس لیے ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے, اس کی کاپی اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ یہ ڈاٹر سیلز میں صحیح طریقے سے برابر تقسیم کیا جا سکے. تو اب یہ ٹائمنگ جو ہے یہ, اور ادھر سیل ڈویژن کی ٹائمنگ یعنی ریپلیکیشن کا ٹائم اور سیل ڈویژن کا ٹائم جو ہے یہ کافی ٹیلی کرے, یہ آپس میں صحیح طریقے سے سنکرونائزڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن نہ ہوئی ہو اور سیل ڈویژن ہو جائے, یا ریپلیکیشن ہو جائے اور سیل ڈویژن نہ ہو. تو یہ دونوں صورتحال ابنارمل ہے. تو ان دونوں کو سنکرونائز کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ٹائمنگز کو جو ہے وہ برابر کیا جاتا ہے کہ جو ہی ریپلیکیشن ہوتی ہے, یا ریپلیکیشن اس وقت ہوتی ہے جب سیل ڈویژن ہوتی ہے, تو ڈی این اے کو برابر تقسیم کیا جاتا ہے سیلز کے دوران. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان ٹرمز آف ریکوائرمنٹ, یا اس کی جو مشینری ہوتی ہے, عام طور پہ ان کو مشینری ہی کہتے ہیں, کہ جو پروٹینز اور انزائمز یوکیریاٹک ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں ضرورت ہوتی ہیں وہ پروکیریاٹس کی نسبت کہیں زیادہ ہیں. ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے پروٹینز کی اور انزائمز کی جو کہ یوکیریاٹک ڈی این اے ریپلیکیشن میں انوالو ہوتے ہیں.
تو آریجنس اس کے زیادہ ہوتے ہیں، تو ریپلیکیشن کروموسوم میں یا ڈی این اے میں کئی جگہ پہ ایک ساتھ شروع ہوتی ہے. پھر ٹائمنگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ سیل ڈویژن اور ڈی این اے کے ریپلیکیشن کے ٹائمنگ جو ہے وہ صحیح ہوں. اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہمیں مختلف قسم کے مالیکیولز چاہیے جو کہ ریپلیکیشن میں کام آتے ہیں. اب پہلی بات جو کمپلیکیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو آخری پوائنٹ تھا، تو ایک نہیں بلکہ 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 15 یوکیریاٹک ڈی این اے پولیمریسز ہوتے ہیں. اب ہم نے اس میں دیکھا ہے پروکیریاٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا ڈی این اے پولیمریز 1 2 3 4، یہ چند ہیں اس میں پولیمریز، خاص طور پہ 1 2 3 میجر اس میں یہ ہیں. لیکن ڈی این اے کے جو پولیمریسز ہیں وہ 15 ہیں، اور ان میں سے 14 کو ہم نے گریک لیٹر کے اس پہ نام دیا ہے الفا، اور پھر اسی طریقے سے بیٹا، گیما، ڈیلٹا، ایپسیلان، ایٹا، 7 سمبلز بھی ہیں، سیٹا، زائی یا سائی، آیوٹا، لیمڈا، کیپا، فائی، میو اور سگما. جو 5 ہیں اس کو ہم ریو 1 کہتے ہیں. باقی آپ دیکھ رہے ہیں 14 جو ہے وہ سارے گریک لیٹرز پہ ان کے نام ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیمریز جو ہیں بہت سارے ہیں، اس میں یہ ایپسیلان اور یہ ڈیلٹا، یہ سارے مختلف سٹیجز پہ اس میں کام آتے ہیں جب ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 15 تو پولیمریسز ہیں، باقی مالیکیول تو وہ اس کے علاوہ ہیں. اب یہ ایک ریپلیکیشن فورک ہے، ایک آگے بھی ڈائیگرام آ رہی ہے ڈی این اے سنتھسز میں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر ایف یا آر پی اس میں ہوتا ہے ریپلیکیشن پروٹین. تو یہ اس میں ریپلیکیشن فیکٹر ہے، اوپر سے اگر نیچے آئیں یہ پرولیفریشن یا پرولیفریٹنگ سیل نیوکلیئر اینٹیجن ہوتا ہے، اس کو کلیمپ کہتے ہیں. یہ ڈی این اے، اب یہ ڈی این اے پولیمریز ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این اے پولیمریز ایپسیلان ہے. مختلف آپ کو ڈی این اے پولیمریز نظر آئیں گے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پولیمریز ڈیلٹا. تو یہ مختلف قسم کے آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں. یہ ریپلیکیشن پروٹین ہے، ریپلیکیشن پروٹین اے. اس کے آگے جو ہے یہ ہیلیکیز ہے جو ڈی این اے کو کھولتا ہے. اب یہ 2 سٹرینڈز ہیں، یہاں پہ بھی ریپلیکیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. یہ کنٹینیوس سٹرینڈ ہے، یہ ڈسکنٹینیوس. یہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لیڈنگ اور لیگنگ سٹرینڈز کیا ہوتے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور ڈی این اے پولیمریز ہے، ڈی این اے پولیمریز الفا. پھر یہ ڈی این اے پرائمیز ہے، رائبو نیوکلیس ایچ. مختلف قسم کے آپ کو یہاں پہ مالیکیول جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ اتنی دیکھنے میں تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن جتنے کمپاؤنڈز یا چیزیں یوکیریاٹک ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں، یہ اس کی نسبت کافی سمپلیفائڈ ہے. اور یہ اس میں اوکازاکی فریگمنٹس ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیگنگ سٹرینڈز میں پیسز بنتے ہیں اور وہ پیسز جو ہے آپس میں ملائے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ڈسکنٹینیوس ریپلیکیشن ہوتی ہے. تو یہ ایک ریپلیکیشن فورک کی ڈائیگرام ہے، ریپلیسوم ان یوکیریاٹ. تو ریپلیسوم پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا، ریپلیسوم بذات خود ایک کوئی کمپاؤنڈ نہیں ہے، یا ایسے کوئی 2-3 کمپاؤنڈز کا مجموعہ، ایک سنگل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو سارے مالیکیولز استعمال ہو رہے ہیں ریپلیکیشن میں جو کام کرتے تھے، ان سب کو ہم کلیکٹیولی وی کال دیم ریپلیسوم. تو ریپلیسوم آپ یوں نہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی مالیکیول ہے یا ایسے چند مالیکیولز کا مجموعہ ہے. تو یہ وہی یہ ہے، اور ساتھ اس کا یہ کیپشن بھی دیا ہوا ہے، جس کو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ یہ وہی پی سی این اے، پرولفریٹنگ سیل نیوکلیئر اینٹیجن، اور باقی اس میں مختلف چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اور یہ ایک اور ڈائیگرام ہے ڈی این اے کی ریپلیکیشن فورک کے اوپر. اب اس میں تھوڑا سا پیچیدگی اس لحاظ سے کم ہے کہ اس میں جو لیڈنگ سٹرینڈ اور لیگنگ کو ہم نے اکٹھا دکھایا ہے. تو اب یہ جو ہے سیدھا جائے گا ایسے، اور یہ ڈی این اے یہ ٹاپو آئسومیریز ہے. یہ ڈی این اے میں جو ٹینشن بنتا ہے، یعنی جب یہ کھلتا ہے یہاں سے، یہ جو اوپن ہوتا ہے تو آگے یہ ٹینشن پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس ٹینشن کو ریلیز کرتا ہے. یہ ہیلیکیز ہے جو ڈی این اے کو کھول رہا ہے، اور یہ ریپلیکیشن پروٹینز ہیں جو کہ پھر ڈی این اے کو دوبارہ بند ہونے سے بچاتی ہیں. یہ ریپلیکیشن فیکٹر ہے، یہ پی سی این اے ہے. ایک نئی یہ جو ریڈ ہے یہ نئی نیولی سنتھیسائزڈ ہے، بلو جو ہے وہ پرانی ہے. اس میں بھی بلو جو ہے وہ پرانی ہے اور ریڈ نئی ہے، لیکن وہ اوکازاکی فریگمنٹ کے ذریعے بن رہی ہے. تو یہ پرائمیز ہے جو کہ
یہ بناتا ہے پرائمر بناتا ہے، یہ ڈی این اے پولیمریز الفا ہے، یہ پولیمریز سگما ہے، یہ لائگیس ہے جو کہ اوکازا کی فریگمنٹس کے بیچ میں جو گیپ رہ جاتا ہے، نک رہ جاتی ہے، اس کو سیل کرتا ہے، اور یہ مختلف جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھے تھے ایف ای این پی سی این اے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے مالیکولز آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک ریپلیکیشن فورک ہے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں پروکیریات سے تو اس کی نسبت یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہ کچھ ریپلیکیشن فورک کے حوالے سے ہم نے بات کر دی. اب اس کے بعد ڈی این اے کی ریپلیکیشن جب سٹارٹ ہوتی ہے یوکیریات تو اس کی کچھ بات کریں گے. تو جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، G1 G2 ایس فیز ایم فیز، یہ سارے جو ہے جس کو ہم سیل سائیکل کہتے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ جو کروموسوم یعنی جو ڈی این اے G1 فیز تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ ہے، یعنی اب اس میں ڈی این اے کی جو ریپلیکیشن ہے وہ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے. اب اس میں جو پروٹینز انوالوڈ ہیں وہ جیسے بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پہ کہ ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے پروٹین اس میں انوالو ہیں. اور پہلے جو سب سے پہلے آ کے کام کرتی ہے تو وہ ایک کمپلیکس ہے ORC، اوریجن ریکگنیشن کمپلیکس. پیچھے ہم نے سمپل ڈائیگرام میں دیکھا تھا کہ ڈی این اے کے اندر جو ہے ایک لوکیشن ہوتی ہے جہاں سے ریپلیکیشن کو سٹارٹ کیا جاتا ہے. اسی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوریجن. اب اوریجن کے اوپر کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہوتا، وہ سارے بیسز ہیں ATGC، یہی بیسز ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اب ان کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو اتنے بیسز ہیں یہ ملینز اینڈ بلینز آف بیسز، اوریجن کہاں پہ ہے؟ تو یہ پروٹینز اس کے اندر ایک خاص بیس سیکوینس ہوتا ہے جس کو یہ ریکگنائز کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ORC، اوریجن ریکگنیشن کمپلیکس. یہ سب سے پہلے آتا ہے اور اوریجن کے ساتھ اپنے آپ کو بائنڈ کرتا ہے، بائنڈز ٹو دا اوریجن آف ریپلیکیشن. یہ پہلے آ کے اس میں حصہ لیتا ہے. تو یہ جب تک سیل سائیکل رہتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ دا سیل سائیکل یہ اس کے ساتھ بائنڈ رہتی ہے تاکہ یہ ریپلیکیشن کو کنٹرول کیا جائے اور ریپلیکیشن کو سٹارٹ کیا جائے. کیوں کہ یہ اٹیچمنٹ سائٹ فار سیورل پروٹینز، جب یہ آ جاتی ہے اور اٹیچ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری پروٹینز آئیں گی. اگر یہ نہیں آ رہی تو دوسری پروٹینز بذات خود جو ہے وہ اوریجن کو ریکگنائز نہیں کر سکتی. تو اس کا آنا پہلے ضروری ہے، اوریجن ریکگنیشن کمپلیکس. یہ پھر دوسروں کے لیے راستہ پیدا کرتی ہے. جب یہ بائنڈ ہو جاتی ہے تو اس کی بائنڈنگ سے پھر ایک دوسری ایکٹیویٹر فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں ریپلیکیشن ایکٹیویٹر پروٹین RAP. تو یہ ORC تھی، اوریجن ریکگنیشن کمپلیکس، اور یہ جو ہے ریپلیکیشن ایکٹیویٹر پروٹین ہے ریپلیکیشن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. تو یہ آ کے وہاں پہ اس کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ اوریجن پہ یہ ORC بائنڈ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک خاص قسم کی پروٹین ہے جس کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، RLF، ریپلیکیشن لائسنسنگ فیکٹر. آپ جانتے ہیں لائسنس وہ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو گورنمنٹ یا ادارے جو ہوتے ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں تو وہ اس کا پھر لائسنس ایشو کرتے ہیں تو بھئی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ RLF وہ ہیں جو کہ ریپلیکیشن کے بارے میں یوں سمجھیں کہ لائسنس دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کا آنا جو ہے اس بات کی نشانی ہے کہ اب ریپلیکیشن ہو سکتی ہے، اس لیے ان کا بڑا ضروری ہے. تو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اوریجن ریکگنیشن کمپلیکس آ گیا، پھر ریپلیکیشن ایکٹیویٹر پروٹین آ گئی RAP. اور جب RAP اور یہ آ جاتے ہیں تو ابھی جب تک یہ نہیں آئے گی RLF تو پروٹین اس کی ڈی این اے کی ریپلیکیشن سٹارٹ نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کے بعد RLF کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب آپ ڈی این اے کی ریپلیکیشن کو سٹارٹ کر سکتی ہیں. اس لیے اس کو لائسنسنگ اسی اس کی پراپرٹی پہ اس کا نام رکھا گیا کہ یہ لائسنس دیتی ہے. تو یہ یسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک پروٹین نہیں ہوتی، بہت سارے ہوتی ہیں. یسٹ ایک یونی سیلر فنگس ہے، آپ نے پڑھا ہوگا 5th سیمسٹر میں. اس میں تقریباً وہ کہتے ہیں 6 ڈفرینٹ RLFs ہیں. اس کے مقابلے میں یہ پھر آ جاتی ہے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو نیم ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ریپلیکیشن جاری نہیں رہ سکتی جب تک یہ بائنڈ نہ ہو. تو یہ ہے کہ سم آف دا RLF جو ہے وہ سائٹوسولک ہوتے ہیں. یہ ڈی این اے کی جو ریپلیکیشن ہے وہ ہوتی ہے نیوکلیس میں، RLFs ہوتے ہیں سائٹوسال میں. تو یہ جب تک نیوکلیس کے اندر نہیں آئیں گے ڈی این اے کی ریپلیکیشن
نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کہیں گے جی ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں پھر کیسے حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سیل ہے، یہ نیوکلیس ہے، یہ آر ایل ایف جو ہے آر ایل ایف یہ موجود ہے اس میں، دس از سائٹوسال یعنی کہ سائٹوپلازم یا سائٹوسال، تو یہ سائٹوسال میں موجود ہے۔ اب ڈی این اے یہاں پہ پڑا ہوا ہے، تو اس لیے جب تک یہ نیوکلیس کے اندر نہیں آئے گی یا جب تک یہ ڈی این اے کے قریب نہیں آئے گی تو اس ڈی این اے کی ریپلیکیشن سٹارٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لائسنسنگ فیکٹر ہے۔ تو اس لیے عام حالات میں نیوکلیس کے اندر چونکہ آر ایل ایف نہیں ہوتی، اس لیے ریپلیکیشن نہیں ہو سکتی۔ ریپلیکیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ نیوکلیئر میمبرین ڈیورنگ سیل ڈویژن ڈیزالو ہوتی ہے۔ جب ڈیزالو ہوتی ہے تو ڈی این اے اور آر ایل ایف یہ سارے آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو جب سیل ڈویژن کے اختتام پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹیلو فیز آتی ہے تو نیوکلیئر میمبرین دوبارہ بنتی ہے۔ جب دوبارہ بنتی ہے تو ظاہر ہے اس میں ڈی این اے تو آ جاتے ہیں اس کے اندر، اس کے ساتھ سیل کے دوسرے کمپوننٹ جس میں آر ایل ایف بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آر ایل ایف جب اندر آ جاتے ہیں تو اب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جب نیا راؤنڈ چلتا ہے تو یہ آر ایل ایف موجود ہوتی ہیں، یعنی جب یہ او آر سی آتی ہے، اس کے بعد آر اے پی آتی ہے، جب یہ سارے آ جاتے ہیں تو پھر آر ایل ایف چونکہ نیوکلس کے اندر ہوتی ہے یہ بھی ان کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اور ریپلیکیشن کو سٹارٹ کرتی ہے، ورنہ ریپلیکیشن سٹارٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور جب یہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہو جاتی ہے تو ان پروٹینز کو آگے ہم دیکھیں گے دے آر ریمووڈ اور ڈیگریڈیڈ، تو پھر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایکسیس ٹو کروموسوم اونلی وین دا نیوکلیئر میمبرین جب تک ڈیزالو نہیں ہوتی تو یہ اس وقت کروموسوم تک یا ڈی این اے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اور جب تک یہ بائنڈ نہ کریں ریپلیکیشن سٹارٹ نہیں ہو سکتی، تو ان کی بائنڈنگ بہت ضروری ہے۔ تو یہ آر ایل ایف تھے۔ جب آر ایل ایف کی بائنڈنگ ہو جائے ڈی این اے کے ساتھ، اب ہم کہتے ہیں کہ ڈی این اے جو ہے وہ ریپلیکیشن کے لیے کیا چیز ہو گیا، کمپیٹنٹ ہو گیا، یعنی اب اس میں ریپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو ڈی این اے، او آر سی، آر اے پی، آر ایل ایف، آریجن ریکگنیشن کمپلیکس، ریپلیکیشن ایکٹیویٹر پروٹین، ریپلیکیشن لائسنسنگ فیکٹر، جب یہ آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پری ریپلیکیشن کمپلیکس، پری آر سی۔ اس لیے اس کو پری آر سی کہتے ہیں کہ اب یہ جب سارے اٹیچ ہو جائیں گے تو اب ریپلیکیشن سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ ریپلیکیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے والا ایک کمپلیکس بنتا ہے ان بہت ساری پروٹینز کا، او آر سی، آر اے پی اور آر ایل ایف، یہ جب ڈی این اے کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ دوسری پروٹینز ہیں، اور ایک اور پروٹین ہے، اس کو ہم پروٹین کائنیز کہتے ہیں۔ کائنیسز آپ نے اس میں پڑھا ہوگا ریسپائریشن میں کہ یہ فاسفوریلیشن کرتی ہیں، فاسفیٹ ایڈ کرتی ہیں۔ سائیکلنز یہ پروٹینز ہیں، ایک سائیکل میں بنتی ہیں اور جب دوسرا آتا ہے تو ان کو ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں، یہ خاص قسم کی پروٹین کائنیز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، تو اس سے پھر کیا چیز بن جاتی ہے، سائیکلن ڈیپینڈنٹ پروٹین کائنیز، سی ڈی کیز۔ تو پروٹین کائنیز اور وہ مل کے آپس میں، کیونکہ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس لیے ان پروٹین کائنیسز کو ہم سی ڈی کیز کہتے ہیں، سائیکلن ڈیپینڈنٹ پروٹین کائنیسز۔ ان کے ساتھ یہ سائیکلن مل جاتی ہے اور پھر یہ کیا کرتی ہیں، سی ڈی کیز دے کین ایکٹیویٹ ڈی این اے ریپلیکیشن اینڈ آلسو بلاک اسمبلی آف اے پری آر سی آفٹر انیشیشن ری اسمبلی۔ تو سی ڈی کیز کا کام کیا ہے کہ اب لائسنسنگ فیکٹر آ گئے تو اب مطلب ہے ریپلیکیشن کو سٹارٹ کیا جائے، تو یہ سائیکلنز آتی ہیں، یہ سی ڈی کے ساتھ مل کے یہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر یہ ریپلیکیشن شروع ہو جائے اور ایک دوسرا پری آر سی بن جائے یا پری ریپلیکیشن کمپلیکس بن جائے، پھر نئی او آر سی آ جائے، آر اے پی اور آر ایل ایف آ جائے، تو اس کو وہ روکتے ہیں، کیونکہ پھر دو ریپلیکیشن ہو جائیں گی۔ ریپلیکیشن ایک وقت میں ایک دفعہ کرنی ہوتی ہے، دو دفعہ نہیں کرنی ہوتی۔ اگر نیا کمپلیکس آ جائے تو پھر آر ایل ایف آ جائیں گے اور پھر یہ پروسیس دوبارہ کیا ہو جائے گا، سٹارٹ ہو جائے گا، تو ڈبل ریپلیکیشن کا راؤنڈ شروع ہو جائے گا، وچ از ناٹ ریکوائرڈ۔ تو یہ دو کام کرتی ہے، ایک تو ریپلیکیشن کو سٹارٹ کرتی ہے اور مزید پری آر سی بننے کو روکتی ہے آریجن کے اوپر، تاکہ دوبارہ ایک ریپلیکیشن جو شروع ہو چکی ہے اس کے پیچھے دوسری ریپلیکیشن کا راؤنڈ شروع نہ ہو جائے۔
تو یہ جو سی ڈی کیز ہیں سائیکلنگ، یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ونڈو آف اپرچونٹی فار ڈی این اے سنتھسس. یعنی یہ ڈی این اے کی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پہلے والا جو 3 بڑے کمپلیکس تھے آر اے پی، بلکہ پہلے او آر سی آتی ہے، پھر آر اے پی آتی ہے، پھر آر ایل ایف آتی ہے، یہ سارے آ کے او آر سی آریجن ریکگنیشن کمپلیکس، اس کے بعد آر اے پی آتی ہے ریپلیکیشن ایکٹیویٹر پروٹین، اور اس کے بعد پھر آخر میں جو آتا ہے وہ آر ایل ایف ریپلیکیشن لائسنسنگ فیکٹرز جو آتے ہیں. اگرچہ یہ سارے آ کے، لیکن یہ ریپلیکیشن سے پہلے والے ہیں، یہ اس بات کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہاں جی اب ریپلیکیشن شروع کریں. تو ریپلیکیشن کو شروع کرنے والا جو ہوتا ہے وہ یہ سائیکلنز ہوتے ہیں، اور یہ پھر اس میں ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہاں جی اب ڈی این اے کی سینتھسس جو ہے وہ مہربانی کر کے شروع کریں. تو اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چونکہ کائنیسز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں سائیکلین، تو سائیکلین اور سی ڈی کے، سائیکلین ڈیپینڈنٹ کائنیسز، یہ کمپلیکس بن جاتا ہے. یہ آر اے پی، آر ایل ایف اور او آر سی سب کو کیا کرتے ہیں، فاسفوریلیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ فاسفیٹ کو اٹیچ کرتے ہیں. آر اے پی ہٹ جاتا ہے پری آر سی سے، یعنی پری ریپلیکیشن جو کمپلیکس بنا تھا اس سے اور اس سے، اس کو ان سب کو جب فاسفوریلیٹ کرتا ہے تو اس آر سی سے، پری آر سی سے آر اے پی ہٹ جاتی ہے، اور آر ایل ایف بھی اس سے کیا ہے، ہٹ جاتی ہیں. اب نہ صرف ہٹ جاتے ہیں بلکہ ان کو کیا کیا جاتا ہے، جیسے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ دوبارہ جو ہے اس میں حصہ نہ لے سکیں، کسی طریقے سے بھی نہ بنیں. اب اس کے بعد جیسے ابھی ہم نے بات کر دی کہ 2 کام اس نے کیے ہیں. ایک تو جب یہ ان کو ہٹا دے گی تو اب ڈی این اے کی ریپلیکیشن شروع ہوگی، یعنی اب پالیمریسز آئیں گے اور بیسز آئیں گے، اور اس کے بعد پرائمر والا جو ہے پرائمیس، اور یہ ساری چیزیں آئیں گی اور ادھر ریپلیکیشن شروع ہوگی. تو یہ انیشیٹ کرتی ہے ایک بات. دوسرا یہ ابھی جب نے پیچھے دیکھ لیا کہ یہ مزید پی آر سی کو بننے سے روکتی ہے، کیونکہ یہ ان کو ڈیگریڈ کر دیتی ہے. جب یہ نہیں ہوں گے تو ان کا واپس آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. تو G2 فیز میں جو ہے اب یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے. پہلے او آر سی آ کے، اب یہ ڈی این اے ہے، او آر سی آ کے اٹیچ ہوتی ہے، پھر یہ آر اے پی آ کے اس کے ساتھ آ گئی، اٹیچ ہو گئی. پھر اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کہ آر ایل ایف آ گئی، اور آر ایل ایف ایک نہیں ہوتی، بہت سارے ہوتے ہیں. تو آر اے پی، او آر سی، آر ایل ایف، یہ ہمارے پاس کیا بن گئے، پری آر سی. ٹھیک ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ سائیکلین ڈیپینڈنٹ سی ڈی کیز آ جاتے ہیں، یہ ان کو فاسفوریلیٹ کرتے ہیں، تو ان کو انہوں نے نکال دیا. اب دیکھ رہے ہیں یہ سائیکل سے نکل رہے ہیں. نکلنے کے بعد نہ صرف نکال دیا، ان کو ڈیگریڈ کر دیا، یہ ڈیگریڈیشن ان کو توڑ دیا. او آر سی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ وہ علیحدہ نہیں ہوتی، اگرچہ وہ فاسفوریلیٹ ہو چکی ہے لیکن وہ علیحدہ نہیں ہوتی، وہ علیحدہ نہیں ہوتی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ریپلیکیشن سٹارٹ ہو گئی اور اینڈ پہ پہنچ گئی، اینڈ وی گاٹ 2 مالیکیولز، یہ 1 اور یہ 2. تو یہ صورتحال ہے. یہ اس کو بڑے سمپل طریقے سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ساری پروٹینز آ کے پری آر سی بناتے ہیں، پھر یہ سائیکلین سی ڈی کیز آ کے ان کو ہٹا دیتی ہیں، ان کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اور ریپلیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تھا کچھ ڈی این اے کے حوالے سے یوکریاٹ میں کچھ باتیں. اب اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اس میں ٹاسک رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ ایکچوئل ریپلیکیشن کیسے ہو رہی ہے. ہم نے تو یہاں پہ بتا دیا کہ یہ سائیکلین سی ڈی کیز آ گئے، انہوں نے ریپلیکیشن کو سٹارٹ کر دیا، اور پھر ہم نے اس ڈائیگرام میں اس کو ختم بھی کر دیا. اب یہ بیچ والا جو حصہ ہے یہ والا کہ کیسے پولیمریسز آتے ہیں اور یہ کیسے بیسز ایڈ ہوتی ہیں، اور ایک چین ہے اور دوسری چین ہے تو اس کے سامنے یہ دوسری چین کیسے بنتی ہے، لیڈنگ میں کنٹینیوس کیسے ہوتی ہے، اور جو دوسری ہوتی ہے لیگنگ سٹینڈ اس میں ڈسکنٹینیوس کیسے ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو کا ٹاپک ہے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.